وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور نظر و نیاز کے بعد درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ کے رفیق سفر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارفی سلسلہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اس دور میں سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والے لوگ تھے، جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ایسی مجلس میں نہ بیٹھے تھے کہ جو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بے حیا ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب بھی آپ کی حالت یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں بھی معاشرتی برائیوں سے بچے ہوئے تھے۔ خوبصورت جوانی تھی، تمام قسم کی برائیوں سے پاک، زنا، بدکاری، شرک، شراب نوشی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا خاصہ نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو قبول اسلام سے پہلے بھی جن کی حیثیت، جن کی نیکی کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور آپ کے کردار کے متعلق کہ کردار کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس
इनू रहन दे, जेड़े आ गए ने जुमा उन्हां वास्ते, जेड़े नहीं आए उन्हां दा ठेका लिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है, पूछा जाता है कौन है, जवाब मिलता है अबू बकर है रजी अल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कैफियत में बैठे हुए हैं कि आपका कपड़ा जो है वो पिंडली से हटा हुआ है, ये पिंडली इससे कपड़ा हटा हुआ था। हम तो इस चीज की परवाह नहीं करते, मस्जिद में बैठे हो तब भी हमें परवाह नहीं, घर में बैठे हो तब भी परवाह नहीं, दोस्तों में बैठे हो तब, अगर हमने तहबंद बांधा हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आप वैसे ही बैठे रहे, बात जो थी उन्होंने की करके चले गए। बाद में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने भी अपनी बात आपके सामने रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुना, मसला सुना, सुनने के बाद वो भी बात पूरी करके चले गए। बाद में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, ऐसे बाकिरदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी बाकिरदार है, जिसने भी कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया और फिर हालत इस्लाम में अल्लाह के पास पहुंच गया, वो बाकिरदार है, वो बानसीब है, वो साहिब मुकद्दर है। लेकिन इन तमाम सहाबा में से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि जिनके किरदार पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मोहर लगाई। दरवाजे पे दस्तक होती है, पूछा कौन है, जवाब मिला कि उस्मान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि लेटने और बैठने के अंदाज में तशरीफ फरमा थे, आप फौरन से सीधे होकर तशरीफ फरमा हो जाते हैं, और वो पिंडली जिससे कपड़ा हटा हुआ था उसे, उस कपड़े को समेट लेने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ये मेरे लिए बड़ा एक अजीब मामला था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, अल्लाह के नबी वैसे ही बैठे रहे, तशरीफ फरमा रहे, हजरत उमर आए वैसे ही रहे। अब ये उस्मान में क्या खासियत थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम सुनते ही अपनी पोजीशन को बदल कर बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत हुई, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए। कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी आपके पास मेरे अब्बा जी अबू बकर तशरीफ लाए, आप तशरीफ फरमा रहे, आपके पास हजरत उमर तशरीफ लाए, आप तशरीफ फरमा रहे, और अब उस्मान आके गए हैं तो आपने अपनी हालत को बदल लिया है, वजह क्या है? अल्लाह के महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आयशा तुम नहीं जानती कि उस्मान वो है, इतना बाहया है, इतना बाहया है कि इससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये किरदार था हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, बाकिरदार थे, बाहया थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी थी। दुनिया में हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी नबी हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम तक आए हैं,
کسی بھی نبی کے کسی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ ہو امتی اور اس کے گھر میں ایک کے بعد ایک، یعنی ایک بیٹی فوت ہو گئی، نبی نے اس پر اتنا اعتماد کیا ہو، اتنا یقین کیا ہو، اتنا بھروسہ کیا ہو کہ اپنی دوسری بیٹی بھی اس کے نکاح میں دے دی ہو۔ یہ اس کائنات میں اگر شرف نصیب ہوا ہے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کردار تھا، اخلاق تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ اس مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ اور یہ اعتماد داماد پر اس وقت کیا جاتا ہے جب سسرال والے اس سے خوش ہوں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے سسر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہ تھے، عام ذات نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی محبت اور چاہت کو دیکھا، وفا کو دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ میں مدینے سے مکے جا رہا ہوں اور مکے جانے کا میرا مقصد عمرہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں مدینے سے مکے جا رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیے پیغمبر کے خواب اور عام بندے کے خواب میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر کو جو خواب آیا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر کی عظمت ہے، وحی کی ایک قسم خواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ میں نے مدینہ چھوڑا ہے، مکے گیا ہوں اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ میں جب یہ اعلان ہوا، صحابہ نے ذوق اور شوق کے ساتھ اس لڑائی کے لیے، یا کہہ لیں کہ لڑائی نہیں تھی بلکہ عمرے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی۔ بہت اچھے انداز سے، بغیر کسی لڑائی کے ارادے کے، یہ 1400 افراد پہ مشتمل جو صحابہ کرام کا ایک کارواں تھا، یہ حدیبیہ کے مقام تک پہنچا۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ کیا۔ یہاں پر بیٹھ کے ایک مسئلہ درپیش آیا کہ ہمیں ڈائریکٹ مکے میں نہیں جانا چاہیے، اپنا ایک سفیر مکے والوں کے پاس بھیجنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، ہم آئے ہیں یہاں عمرے کی نیت سے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد جس شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر چنا گیا، جسے سفارت کے لیے مسلمانوں کا سفیر بنایا گیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باکردار تھے،
باحیا تھے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ وفادار تھے، بے وفا نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے حضرت عثمان کو مکے میں بھیج دیا۔ اب عثمان کی وفا ملاحظہ کیجئے، حضرت عثمان مکے میں جاتے ہیں، مکے کے چودھریوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے محبوب کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، سر منڈوانے کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب مکے والوں نے ایک آفر کی، مکے والے کہنے لگے عثمان اگر تم چاہتے ہو، بیت اللہ تمہارے سامنے کھلا ہے، ایک عمرہ نہیں، ایک طواف نہیں، کئی طواف کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم اس بیت اللہ میں خوب عبادت کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب منزل سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو رسول اللہ کی محبت تھی، جو دین کے ساتھ وفا تھی، جو اللہ کے دین پر نچھاور ہونے کا جذبہ تھا، اس جذبے کی بنیاد پہ حضرت عثمان کہتے ہیں میں اس وقت تک اس بیت اللہ میں نہیں جاؤں گا، اکیلا تنے تنہا میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک یہاں پر آنے کی اجازت میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نہیں دی جاتی۔ میں اکیلا عمرہ نہیں کروں گا، میں اکیلا بیت اللہ کی زیارت نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ اٹھ کے کہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے وفا تھے تو دل نہیں دکھتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے متعلق، وہ چاہے اہل بیت میں سے ہو، وہ چاہے عام صحابہ کرام میں سے ہو، کوئی بھی بندہ اس کے بارے میں بات کرے کہ اس کے ایمان میں شک آ گیا تھا، وہ بے وفا ہو گیا تھا، اور معلوم ہونا چاہیے کسی بندے کو دین سے بے وفا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دین سے بے وفائی کرنے والا اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو یہ بندہ منافق ہے یا کافر ہو گیا ہے، چیزیں دو ہی ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ منافق تھے نہ کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تین اعتراضات کیے جاتے ہیں حضرت عثمان کی ذات پہ۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، وہ پچھلے جمعے میں نے بیان کر دیا تھا کہ اسلام کی پہلی لڑائی میں بھی عثمان موجود نہیں تھے۔ پچھلے جمعے میں اگر کسی کو نہ سمجھ آئی ہو تو ریکارڈنگ موجود ہے، وہ جمعہ سن لیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل تھے غزوہ احد میں کہ جب احد کی لڑائی ہوئی، گھاٹی پر 50 لوگوں کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا کہ تم نے اس گھاٹی پہ کھڑے رہنا ہے، فتح ہو یا شکست ہو، جب تک تمہیں میرا حکم نہ جائے اس وقت تک تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی، میدان چھوڑ کے یہ بھاگ گئے۔ وہ جو 50 لوگ کھڑے تھے، ایک ان سے غلطی ہوئی اور میں یہ کہا کرتا ہوں ان سے ہوئی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اس امت کو ایک بہت بڑا سبق دینا تھا کہ ایک جنگ کا موقع ہے، ایک خاص موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاں پہ تمہیں کھڑا کیا ہے
یہیں پہ کھڑے رہنا ہے جب تلک دوسرا آرڈر نہ آ جائے، میرا دوسرا حکم تمہیں پہنچ نہ جائے، تب تک تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ ایک حکم صحابہ کرام سے بھول ہو گئی، ان میں سے اکثریت جو ہے درے کو چھوڑ کے نیچے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، ایک حکم صحابہ سے غلطی سے، اس کی مخالفت بھی نہیں کہیں گے، غلطی سے وہ غلطی کر بیٹھے، اور ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے، صرف ایک چھوٹی سی بات پہ۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ صحابہ کرام سے اللہ نے یہ ثابت کروایا، کائنات کو یہ دکھا دیا کہ ایک حکم چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر یاد رکھو، تمہیں ساری زندگی اگر مسلمان ہو تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں گزارنی ہوگی۔ اگر تم مخالفت کرو گے، نہ اس دنیا میں تم کامیاب ہو سکتے ہو، نہ اس دنیا میں تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب جنہوں نے درا چھوڑا، بھگدڑ مچ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ ظاہر سی بات ہے، پہلا موقع تھا، یہ تو تیاری نہیں تھی ان کی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اللہ نے فتح دے دی تھی، اچانک سے خالد ابن ولید نے 5-6 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد وہ پیچھے سے آ کے، وہاں سے آ کے اس نے حملہ کر دیا۔ اب یہ تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم پہ حملہ ہو جائے گا، اور اس زبردست انداز سے محبت حملہ ہوگا کہ ہمیں میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑ جائے گا۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جب لشکر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ کمانڈر ان چیف شہید ہو گیا ہے یا قتل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد فوج کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی اور فطرتی بات ہے کہ سپاہی میدان چھوڑ کے جدھر کو منہ آتا ہے ادھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، ایک تو اچانک سے حملہ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر۔ یہ بڑا پریشانی کا عالم تھا، انتہائی پریشان کن حالات تھے، ہر کوئی سکتے میں ہے، پریشانی کی کیفیت میں ہے۔ جو لوگ پریشان ہوئے، سکتے میں آ گئے، اور حالات کو دیکھ کے، حالات کی تیغ کو دیکھتے ہوئے فطرتی طور پہ پریشان ہوئے، ان میں حضرت عثمان بھی شامل تھے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ احد سے بھی نکل گئے تھے۔ چلیں 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے مان لیتے ہیں نکل گئے تھے۔ اب غزوہ احد کس کی مرضی سے ہوا؟ اللہ کی۔ کس کے ساتھ صحابہ ملے؟ رسول اللہ کے۔ اب اللہ کی مرضی سے ہوا، رسول اللہ کے ساتھ ملے، غزوہ احد کے میدان میں اترے، اور اسی میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یہ حالات پیش آئے۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ جو احد کے میدان میں، کہ جس دن 2 فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی، پھر گئے تھے، چلے گئے تھے، نکلنے کی کوشش کی تھی، فرمایا انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے پھسلایا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں۔ اگلے الفاظ سننے والے ہیں، یہ الفاظ دنیا کے ان تمام مفتیوں کے منہ کو بند کر دینے والے ہیں۔ یہ الفاظ ان تمام مصنفوں کی کتابوں کو راکھ کا ڈھیر بنا کر پانی میں بہا دینے والے ہیں۔ عرش والے نے کہا کہ وہ لوگ
جو میدان احد سے نکلے تھے، چلے گئے تھے یا جانے کی کوشش کی تھی، کہا ان کی خطا نہیں تھی، ان کا قصور نہ تھا، بلکہ ان کو شیطان نے پھسلایا تھا، بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، اس وجہ سے کہ ان کے کچھ کام ایسے تھے۔ پھر آگے اللہ نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اللہ معاف کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ اللہ معاف کر رہا ہے، یہ جو محرم کے 10 دنوں میں جنہوں نے چہرے اور کپڑے کالے کر کے رونا اور پیٹنا ہے، اب یہ کیوں معاف نہیں کر رہے ان کو؟ اللہ نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ اللہ نے بخش دیا ہے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پر رائے قائم کریں۔ تیسرا اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، جسے کہتے ہیں بیعت رضوان، اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کی بیعت کی، اور ان 1400 ہی کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ آیت وہاں پہ اتری تھی کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے حدیبیہ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے تو ساتھ گئے تھے، بیعت رضوان میں کیوں شامل نہیں تھے؟ تو یہ بات سنیے، پوچھئے بھئی بیعت رضوان ہوئی کس لیے تھی؟ بیعت رضوان کس لیے ہوئی تھی؟ جب آپ یہ سوال کریں گے نا بیعت رضوان کس لیے ہوئی تھی، تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اب عثمان وہاں پر موجود کیسے ہو؟ بیعت رضوان ہو ہی خون عثمان کے لیے رہی تھی، حضرت عثمان کے خون کے لیے بیعت ہو رہی تھی۔ کیوں؟ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ اب بولو تو صحیح، مکے کا لیا سی، مکے۔ اب مکے میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور عثمان تھے سفیر۔ یہ سوائے اس دور کے مسلمانوں کے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اور غیرت مند قومیں جو ہیں اپنے سفیروں کے سودے نہیں کرتی۔ حضرت عثمان سفیر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اس طرح ہاتھ بڑھایا، دائیں ہاتھ پہ 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے، سب سے اوپر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اگر عثمان زندہ ہے تو یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت عثمان بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے کہ ان کے خون کے لیے بیعت لی جا رہی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کے کردار کی بلندی کیا ہوگی کہ جس کے خون کے لیے بیعت اللہ کے نبی لے رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہ بیعت آپ کی نہیں کر رہے بلکہ مجھ اللہ کی بیعت کر رہے، اور اس کے مقام کا، اس کی عزت کا کیا کہنا ہوگا کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی فرمائیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو یہ اوپر والا ہاتھ اس کا ہے۔ کس کا؟ عثمان کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے کردار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں سے آگے بات چلے گی آئندہ جمعے میں۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔